بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون دنیا میں اسلام امن اور شانتی کے قیام کے لیے آیا ہے اور یہی اسلام کی دعوت ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 3 اہم کام کیے نا۔ نمبر 1 مسجد نبی کی تعمیر، امن قائم کرنے کے لیے مسجد نبی کی تعمیر۔ نمبر 2 یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور مختلف ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا۔ قابل فخر معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، داعیان دین و ملت، بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر اور ناظم اعلیٰ و دیگر سامعین اور سامعات، اسلام بلا شبہ دین اور امن ہے، یعنی اسلام دین بھی ہے اور امن بھی ہے، یعنی اسلام اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے اور اپنے اخلاقیات کے ذریعے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی سلامتی ہے اور ایمان کی روح ہی امن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت دی، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی کی زندگی پالو گے، اسلام لاؤ تمہارا ملک محفوظ ہوگا، اسلام لاؤ تمہاری عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ اسلام میں سلامتی ہے اور اس ایمان میں امن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے دور رکھا، ظلم کی تینوں قسمیں، شرک اکبر، شرک اصغر
اور اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کیا اور اللہ کے بندوں پر ظلم نہیں کیا، لہم الامن التام، انہیں مکمل امن و شانتی حاصل ہوگی، ان کے دلوں میں بھی امن، ان کے گھروں میں بھی امن، ان کے سماج اور معاشرے میں بھی امن، اور جس راہ چلیں گے امن و سلامتی کا پیغام لے کے جائیں گے، امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی، اس کائنات کی روح توحید ہے، كان الناس أمة واحدة وفي قراءة أبي بن كعب فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھی، 1000 سال تھا، امن اور شانتی پر قائم تھے. لیکن جب دنیا میں لوگ اپنے مالک حقیقی کو بھول گئے، اپنی پیشانی غیروں کے سامنے جھکانے لگے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازے پر بھیک مانگنے لگے، تو اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کے ذریعے فتنے اور فساد کی گرم بازاری ہوئی، اور وہ زمین پر وہ خون ہوا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، آدم کے بیٹے قاتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا. اللہ کے نبی فرماتے لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم كفل من دمها لانه اول من سن القتل. روئے زمین میں جب تک خون ہوتا رہے گا اور جب تک معصوموں کے خون سے اللہ کی زمین لالزار ہوگی، اس ناحق خون کا ایک دھبا اور اس ناحق خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوگا جس نے روئے زمین کے اندر قتل کی شروعات کی ہے. اسلام نے انسانیت کے آغاز سے ہی امن اور سلامتی کا پیغام دیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جان کی اور انسانی مال کی اور اس کے مذہب کی اور اس عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پیغام دیا ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث عبداللہ بن مسعود، اول ما يقضى يوم القيامة ان اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن ناحق خون کے بارے میں ہوگا. اس سے معلوم ہے اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ فلسفہ دیتا ہے، ایک انسان کا ناحق خون پوری انسانیت کا خون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. جس کسی نے روئے زمین میں کسی بھی انسان کا ناحق خون کیا، چلتے مسافر کو لوٹ لیا، اس کی عزت و آبرو سے کھیل لیا، ایک انسان کا ناحق خون پوری انسانیت کا خون ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو. ابھی آپ نے علماء اور مشائخ اعظام سے سنا، اور میں اس حدیث کو پھر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا من قتل رجلا من اہل الذمہ لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ایک ذمی جو اسلامی ملک کے اندر جزیہ دے کر کے زندگی گزارتا ہے، اگر کوئی ناحق اس کا خون کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو اس کو نہیں مل سکتی ہے، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال تک محسوس کی جاتی ہے. اسلامی ملک میں ایک غیر مسلم جزیہ دے کر ہے، اس کے خون کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت اسلامی حکومت پر ہے. یہی نہیں، وقت نہیں کہ میں بتاؤں، کتاب الاموال ابو عبید قاسم بن سلام کی عظیم کتاب ہے جس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کتاب اس باب میں بہت منفرد کتاب ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے ایک ذمی کو دیکھا بڑھاپے کے اندر بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم جوان تھے تو ہم نے تم سے جزیہ لیا، اور جب تم بڑھاپے میں بھیک مانگ رہے ہو میں نے تمہارے پر ظلم کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ متعین کیا. سبحان اللہ، معلوم ہے مسلم ملک میں ایک غیر مسلم کے ساتھ کتنا بہترین سلوک ہے، کیا مقام ہے. اس لیے دنیا میں اسلام امن اور شانتی کے قیام کے لیے آیا ہے، اور یہی اسلام کی دعوت ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 3 اہم کام کیے نا. نمبر 1 مسجد نبی کی تعمیر، امن قائم کرنے کے لیے مسجد نبی کی تعمیر. نمبر 2
یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور مختلف قبائل سے. نمبر 3 انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ نے بھائی چارگی قائم کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت پر قائم رہتے ہوئے غیر مسلموں سے تعاون لینا حرام نہیں ہے، ایگریمنٹ کرنا ناجائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے لین دین نہیں کیا، حدیث بے شمار ہے. میں پوچھتا ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ نکلے تھے، کس نے نکالا؟ کافروں نے نکالا. کہاں سے نکالا؟ مکے سے نکالا. اور اس حال میں کہ آپ نے خطاب کیا یا مکہ انک لخیر ارض اللہ وحبی الی، اے مکہ تو روئے زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے پاک اور پوتر ہے، میری نگاہ میں محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ کو وطن سے پیار، وطن سے محبت کہ مدینہ آنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ حبنا مکہ وشد. اے اللہ جس طرح تو نے مدینہ مکہ کی محبت ہمارے دل میں ڈالی تھی اس سے زیادہ محبت اے اللہ تو مدینہ کی محبت عطا فرما. آپ نے وطن دوستی کا پیغام دیا، وطن کی پرستش کا پیغام نہیں دیا. ہم وطن کی پوجا نہیں کرتے، وطن دوستی. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے سان میں برکت، وزن میں برکت دے، ایک نام ہے، ہمارے پھلوں میں برکت دے الی آخری. تو اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل اور انصاف قائم کرتا ہے، ان کے حقوق دیتا ہے. آپ جب مدینہ آنے لگے تو آپ نے راہگیر راہبر دلیل کس کو بنایا؟ عبداللہ بن اریقط جو مشرک تھا، ایمان نہیں لایا تھا. آپ نے اس سے فائدہ اٹھا. اسلام امن و شانتی قائم کرنے کے لیے اس بات کی تعلیم دیتا ہے غیر مسلموں سے فائدہ اٹھا سکتے، ان سے تعلیم حاصل کر سکتے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے. میں کیا بیان کروں آپ کو؟ بخاری کی وہ حدیث یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تعلم لی کتاب الیہود، بخاری کے الفاظ، تعلم لی کتاب الیہود فإنی لا منہم علی کتابتہم. یہودیوں کی زبان سیکھو اس لیے کہ میں ان کی زبان کے معاملے مجھ سے مطمئن نہیں ہوں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی؟ کہا فما مرت علی 15 لیلہ حتی حذقتها. 15 دن میں حضرت زید بن ثابت یہودیوں کی زبان کے ماہر ہو گئے. اللہ اکبر. یہ اسلام عدل کا مذہب ہے اور اسلام آیا ہی عدل قائم کرنے کے لیے. اسلام عدل کا دوسرا نام ہے اور عدل کا دوسرا نام اسلام اور اسلام کا دوسرا نام عدل. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور عدل اور انصاف قائم کرنے کا ترازو دیا تاکہ لوگ عدل اور انصاف کو قائم کریں. جب تک عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا دنیا میں امن و شانتی قائم نہیں ہو سکتی. اس لیے آخری زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا جن کی عظیم ترین صفت یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جبکہ پوری روئے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہر شعبے میں امن اور شانتی قائم کرنا چاہتا ہے. اسلام کا یہ پیغام ہے کہ عبادت کرو تو امن کے ساتھ، عقیدے میں امن، معاملات میں امن، اخلاق میں امن، ہماری عیدوں میں امن ہے یا نہیں؟ ہمارے ہر کام میں امن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حدیث بخاری کی. فإذا قالها العبد اصابت كل عبد صالح في السماء وفي الارض. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کو سلامتی پہنچتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نیک جو بھی مخلوق ہے، آپ زمین پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک جگہ دعا کرتے ہیں، لیکن پوری مخلوق جو اللہ کی صالح مخلوق ہے، نیک مخلوق ہے، سب کو سلامتی پہنچتی ہے. اس لیے اسلام نے ہر شعبے میں امن اور شانتی قائم کرنے کی تعلیم دی. لہذا ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک اہل حدیث کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں. اسی اسلام کی برکت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سوار حضرموت سے، یعنی صنعا سے حضرموت گھومتا تھا، اسے کسی چیز کا خوف نہیں.
اور آپ نے کہا تھا حضرت عدی بن حاتم سے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت ہیرا مقام سے مکہ آئے گی، طواف کرے گی اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے امن اور سکون کا قائم کرنے کے لیے ظلم کو روکا، عدل اور انصاف قائم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مالوں کی حفاظت سے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، اگر کوئی کسی کا مال لیتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ اس کے مال کو ہم ادا کریں تو اچھی بات، اللہ آسان کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کے مال کو لیتا ہے ہڑپنے کے لیے، اطرفہ اللہ، اللہ اسے برباد کر دے گا۔ اور اللہ کی نبی کی حدیث، ومن خرج على امتی یضرب برها وفاجرها ولا يتعاشى بمؤمنها فليس مني ولست منه، جو ہتھیار لے کر نیک اور بد دونوں کو مارے اور لوگوں کے عہد و پیمان کو پورا نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں اور میں ان میں سے نہیں ہوں، اس کے دین سے تعلق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی تعلیم دی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر دشمن بھی صلح کے لیے پہل گئے تو تم اس کا استقبال کرو، اور دشمنوں کے ساتھ بھی خیانت حرام ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر کسی دشمن خوف سے، خیانت کا خوف ہے، وہ اس سے پہلے خبردار کر دو۔ چلتے چلتے میں بتا دوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی کہ روم کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح تھی، لیکن صلح کی مدت پوری ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی فوج پہنچا دی۔ حضرت انبسا نے کھڑے ہو کر کے تقریر کی کہ وفا نہ کر، خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنی فوج واپس بلا لی۔ اللہ اکبر! خلیفۃ المسلمین نے ایک عام سپاہی کی تقریر سنی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امن اور سلامتی کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور شاعر کے شعر کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم، ہمراہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی، اور جنہیں حقیقت سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔